ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 58 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے تناظر میں امانت، اہمیت اور تقاضے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو امانتوں والوں تک جو ہے پہنچا دو۔ اسے قبل کے خطبہ جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور پوری شریعت اسلامیہ اس کو امانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہر وہ حقوق جو اللہ رب العالمین کے ہیں وہ امانت میں شامل ہیں، اور وہ تمام حقوق جن کا تعلق بندوں سے ہے وہ بھی امانت ہیں، اور امانت کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ذکر کیا کہ امانتیں ضائع ہونے لگیں گی۔ تو امانتوں کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر خاص طور سے یہ تاکید فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی لوگوں کے امانتوں میں خیانت کرو۔ امانت کا مفہوم چونکہ بڑا وسیع ہے، اس لیے بعض چیزیں اور بعض اعمال اور بعض کام ہم ایسے کر دیتے ہیں جن کی اہمیت کا اندازہ ہم کو نہیں ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ راز کی باتیں، کسی مجلس میں کی گئی باتیں، کسی میٹنگ میں کوئی کی گئی باتیں، یہ بھی جو ہے امانت میں شامل ہیں، اس کو بھی امانت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانہ۔ ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے کوئی بات کہے، ثم التفت، اور کہہ کر کے نکل جائے، یا بعض اہل علم نے اس کی تفسیر ہے کہ ثم التفت، وہ آپ سے جب گفتگو کر رہا ہو تو وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں میں سے خاص کر کے آپ سے کوئی بات اگر کوئی کہہ رہا ہے اور دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی اس بات سے دوسرے لوگ مطلع ہوں، ان کو خبر ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہی امانہ، یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اور اس کو افشا کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ امانت میں خیانت مانا جائے گا، اور اسی کو چغلی ہم کہتے ہیں، اسی کو ہم چغلی کہتے ہیں۔ تو یہ دوہرا جرم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ سے کسی نے کوئی بات کہی، وہ راز کی بات ہے، کوئی میٹنگ میں کوئی بات ہوئی، میٹنگ ظاہر سی بات ہے بند کمرے میں یا علیحدگی میں چند لوگوں کے درمیان کچھ باتیں ہوتی ہیں، اور ایک فیصلہ ہوتا ہے، ڈیسیژن لیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ عام کرنے والی چیزیں ہوتی تو لوگوں کے درمیان ہوتی تھیں، وہ اگر کہیں ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسی بات ہے کہ جو آپ تک یا وہاں موجود لوگوں تک محدود رہے۔ وہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کوئی بات کر رہے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ ایک امانت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استمع الی حدیث قوم وهم لهم کارہون صب العنق فی اذنہ یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ لوگ بیٹھ کر کے کچھ باتیں کر رہے ہوں اور کوئی انسان اس کو سننے کی کوشش کر رہا ہو، اور ظاہر سی بات ہے چند افراد اگر اکٹھا ہو کر کے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کسی نے اٹھا کر کے اور آپ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی یا کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ جتنے لوگ مجلس میں موجود ہیں ان لوگوں تک آپ کی بات پہنچے۔ اب کیا ہو گیا؟ یہ امانت ہو گئی، یہ راز کی باتیں ہو گئی۔ اب یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو افشا کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، الا یہ کہ اس کا تعلق امت مسلمہ کے فائدے سے ہو، یا اسی طرح سے امت مسلمہ کو کسی نقصان سے بچانے کا مقصد ہو، تب ایسے وقت میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ ورنہ عام حالت میں وہ کیا ہے؟ وہ راز کی باتیں ہیں،
وہ راز ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ محفوظ رکھیں، اپنے سینے میں دفن رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ بتانے والا انسان وہ اس انداز میں کسی کو بتا رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچیں، اور سننے کی کوشش کرنے والا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے کان میں قیامت کے دن تانبا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ چاہے دانت کا درد ہو، آنکھ کا درد ہو، کان کا درد ہو، یہ تھوڑے سے بھی درد انسان کو برداشت نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تانبا گرم کر کے، وہ بھی جہنم کی آگ پر پگھلا کر کے کان میں ڈالا جائے گا، سوراخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں تم نے یہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کے بارے میں تاک جھانک کرو، تجسس کرو، ان کی باتیں سنو اور پھیلاؤ، تو یہ جرم ہے۔ جس طرح کا جرم دنیا میں ہوگا اسی طرح کا عذاب اللہ رب العالمین قیامت کے دن دے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم، اگر آپ کسی کے گھر میں تاک جھانک کرتے ہیں، آپ کا پڑوسی ہے، اس کی باتیں آپ سننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے اور کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ نہیں چاہتا، بغیر اذنہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کہا نہیں کہ ہمارے اوپر نگاہ رکھو، تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ پڑوسی کے دروازے پر کان لگا کر کے، اپنی دیوار سے کان لگا کر کے اور اس کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد حل لهم ان يفقعوا عینہ، تو اس پڑوسی کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر آپ کو دیکھتے ہوئے اور اس کی باتیں سنتے ہوئے پکڑ لے تو آپ کا آنکھ پھوڑنا اس کے لیے جائز ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی سزا ہے، ورنہ کیا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ قصاص میں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تاک جھانک کرتے ہوئے آپ کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ آپ کی آنکھ پھوڑ دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ راز کی باتیں، مجلس میں کی گئی باتیں، گھر میں کسی کے کی گئی باتیں، کسی دوسرے سے کوئی بات شیئر کی گئی جس کا تعلق امت مسلمہ کے مصلحت سے نہیں ہے، یا ان کو کسی بڑے نقصان کو پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسے وقت میں ذمہ داری ہے کہ وہ راز رہے، اس کو دوسروں تک آپ نہ پہنچائیں، اس کو نہ پھیلائیں۔ اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ اعظم الامانہ، ایک راز ایسا ہے جو اعظم الامانہ ہے، بہت بڑا راز ہے اور عظیم امانت ہے۔ وہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان ہونے والے گفتگو یا ان کے درمیان ہونے والے معاملات۔ کوئی بھی شوہر، کوئی بھی انسان، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اور اپنے بیوی کے درمیان ہونے والی باتیں یا اعمال وہ لوگوں تک پہنچائے۔ بیوی کے لیے بھی درست نہیں وہ کسی جو ہے اپنے جاننے پہچاننے والے اور کسی سہیلی کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کرے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الامانہ ہے، یہ سب سے بڑی امانت داری ہے۔ اس سے کیا ہے؟ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے۔ تو راز ہوتی ہے، راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر تھے خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر کے شہداء میں یہ بھی تھے، غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عدت کے ایام گزر گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ تلاش کرنے لگے حضرت حفصہ کے لیے۔ سب سے پہلے ان کی نگاہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑی، ان کے پاس آئے اور ان سے ذکر کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے داماد شہید ہو گئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس معاملے میں سوچوں گا، تھوڑا مجھے مہلت دے دیجیے۔ کئی دن گزر گئے، ان کے جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا کہ حضرت عثمان نے کچھ جواب ہی نہیں دیا، کم سے کم ہاں نہ کچھ تو کہتے تھے، کچھ کہا ہی نہیں انہوں نے، بس یہ کہہ دیا تھا کہ میں جواب دوں گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آئے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے ذکر کیا اور اپنے بیٹی کا پیغام جو ہے ان کے اوپر پیش کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پوری باتیں سنی اور کوئی جواب نہ دیا۔
بالکل خاموشی سے سن لیا اور وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ باتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کھلی کہ عثمان نے تو کم سے کم اتنا کہا تھا کہ میں غور کروں گا، لیکن ابو بکر نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا، خالی ہماری باتیں سن لیں اور کچھ بھی نہیں کہا کہ ہم سوچیں گے، غور کریں گے یا کوئی جواب دیں گے، کوئی بات نہیں کہی۔ پھر ایک وقت آیا، وہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد کر لیا، وہ امہات میں شامل ہو گئیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو یقیناً بڑی تکلیف ہوئی ہوگی ہماری خاموشی پر، جب آپ نے حضرت حفصہ کا پیغام میرے اوپر پیش کیا تھا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو یقیناً آپ کو بہت برا لگا ہوگا، میں معافی چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ کہا وہ کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کے دوست ہیں ویسے ہمارے بھی دوست ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انی علمت قد ذکرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے داماد کی شہادت ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کا تذکرہ کر رہے تھے، اور وہ انہوں نے میرے سامنے کیا، اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ آ گئے اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچنے سے پہلے۔ اب میں پریشان ہو گیا، میں کروں تو کیا کروں، نہیں کہوں ہاں کہوں، کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کے انداز سے مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا، لیکن میں جو ہے یقینی طور سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام بھیجیں گے۔ فلم اکن لأفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے معاف کرنا، میں آج بھی معذرت خواہ ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس لیے میں نے بتایا نہیں، تو آپ کو اس وقت تو برا لگا ہوگا، لیکن اصل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی باتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہی تھی، اس لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راز کی باتیں کیا ہیں؟ امانت ہیں، وہ سینے میں دفن ہونی چاہیے انسان کے۔ جب آپ سے کوئی بات، اپنے دل کی بات یا کوئی اہم معاملہ، اپنی زندگی کے معاملات آپ سے شیئر کرتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ محفوظ رکھو، بغیر اجازت کے اس کو آپ بیان مت کرو کسی سے، یہ امانت داری ہے، اور اس کے برخلاف کرنا کیا ہے؟ یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اولاد اور ہمارے گھر والے جن کے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر دی ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ امانت ہیں ہمارے لیے۔ تو ہماری اولاد، ہماری بیویاں، ہمارے بھائی بہنیں جو ہمارے ماتحت رہتے ہیں، ہمارے ماں باپ، یہ کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور یہ امانت ہیں، یہ امانت ہیں۔ ان کے بھی تعلیم و تربیت کا نظم اور دینی رغبت ان کے اندر پیدا کرنا، دینی مزاج ان کا بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے بھی ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیویوں کے لیے، اپنے گھر میں موجود خواتین کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ دینی اعتبار سے آپ نے ان کے لیے کیا اسباب اور وسائل چھوڑے ہیں؟ کس اعتبار سے ان کے تعلیم اور تربیت کا نظم ہو سکے، آپ نے کیا کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، اس لیے کہ یہ امانت ہیں آپ کے لیے، یہ ذمہ داریاں ہیں آپ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد استرعاہ اللہ رعیۃ، ایسا انسان جس کو اللہ رب العالمین کوئی ذمہ داری دے، کوئی ذمہ داری لے، کچھ لوگ اس کے ماتحت ہوں، وہ ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے کہ اللہ نے آپ کو ان کے اوپر حاکم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، آپ گھر کے بڑے ہیں اور آپ کے ماتحت وہ رہ رہے ہیں، آپ کے بھائی بہن، آپ کے گھر میں موجود آپ کے ماں باپ، آپ کی بیویاں، آپ کے بال بچے، یہ سب کیا ہیں؟ وہ رعیت ہیں آپ کی۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے آپ سے سوال کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہیں؟ یہ رعیت ہے آپ کی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ تو ہوگا یہ کہ فلم یحوتھا بنصیحۃ، اگر آپ نے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ان کے تعلیم و تربیت کی فکر نہ کی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا فلم یجد رائحۃ الجنہ، یاد رکھو
قیامت کے دن آپ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم کو جہاں ہمارے بارے میں سوچنا ہے وہاں ہمیں ہمارے اپنے اولاد کے بارے میں بھی سوچنا ہے، گھر میں موجود ہمارے گھر کے جو خواتین ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ تو ہم ان چیزوں میں غفلت برتتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی کمیاں نہ ہم تلاش کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنے بال بچوں اور اپنے گھر میں موجود فتنوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم کو فکر ہوتی ہے باہر کے لوگوں کی، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کے اندر کیا کمی ہے، فلاں کے اندر کیا کوتاہی ہے، فلاں کے اندر کیا لغزشیں ہیں، اس کے اوپر ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ اس بات کی ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اور جن کے اوپر ہم کو حاکم بنایا ہے ان کے تعلق سے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا، لیکن جن کے اوپر آپ کی نگاہ ہے سماج اور معاشرے میں، ان کے تعلق سے ممکن ہے آپ کو پوچھا جائے نہ پوچھا جائے، کیونکہ وہ آپ ان کے اوپر حاکم نہیں ہیں۔ لیکن آپ جن کے اوپر حاکم ہیں، آپ کی اپنی بیوی، آپ کے اپنے بچے، آپ کے اپنے چھوٹے بھائی بہنیں، آپ کے اپنے ماں باپ، ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنا سدھر جانا کافی نہیں ہے، اس کے اوپر یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امانت جو اللہ رب العالمین نے ان کے ماتحت میں دیا ہوا ہے، اس امانت کی بھی ذمہ داری وہ اٹھائیں، ان کے تعلیم و تربیت کی فکر کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی فلم یجد رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ان کے اوپر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عائد کی تھی وہ ذمہ داری انہوں نے نبھائی نہیں، اس کو پورا ہی نہیں کیا۔ اولاد کی وجہ سے بخیل بنتا گیا انسان، اولاد کی وجہ سے جاہل کا جاہل رہا انسان، اولاد کی وجہ سے بزدل بن گیا، اولاد کی وجہ سے انسان جو ہے پوری زندگی ٹینشن اور فکر میں رہا، اصلاح نہ کر سکا۔ تو ہم کو دوسروں سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے اپنے گھر میں کیا چل رہا ہے، ہمارے اپنے بال بچے کیا کر رہے ہیں، ہماری گھر کی عورتیں کیا کر رہی ہیں۔ دنیا بھر کے رسم و رواج، خرافات، بدعات ہمارے اپنے گھر کے اندر ہیں، اس کی اصلاح کی فکر نہیں۔ آج باقاعدہ ایک جماعت تو ٹولیوں میں نکل کے چلی جاتی ہے بغیر یہ دیکھے کہ اس کی اپنی اولاد کا کیا حال ہے دین کے اعتبار سے۔ وہی حال ہمارا کچھ بھی ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری نگاہ دوسروں کی طرف زیادہ ہوتی ہے، دوسروں کے کمیوں کی طرف، لغزشوں کی طرف، لیکن اپنی طرف، اپنے کمیوں کی طرف، اپنی اصلاح کی فکر، اپنے اپنوں کی اصلاح کی فکر، اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کے اوپر تنقید کر لینا، کسی کی کمیاں نکال لینا، کسی کے کمیوں کو تلاش کر لینا، اس میں ہم کامیاب ہو گئے، اللہ کے سامنے حجت پیش کر لیں گے۔ لیکن ہماری اپنی اولاد بگڑ رہی ہے، ہمارے اپنے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں، ہماری اپنی اولاد کے دینداری کا پتہ نہیں، ان کے توحید اور عقیدے کا پتہ نہیں ہے، وہ جو ہے جہالت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الولد مبخلۃ، اولاد کیا ہے انسان کی، اس کو بخیلی پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج اولاد کا کیریئر بنانے کے لیے، ان کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاں دینے کی بات آتی ہے جیب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھتے، 100 روپے دے دیں گے تو فیس کہاں سے بھریں گے اور کیا کریں گے ہم اس کے لیے۔ تو کبھی کبھار اولاد کے لیے، ان کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے، ان کے جو ہے مستقبل کو اچھا بنانے کے خاطر انسان کیا ہے بخیلی پر اترتا ہے۔ وہ 10 روپے، 100 روپے، 50 روپے وہ اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو دولت اللہ رب العالمین نے دی ہے وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرے، وہ بھی نیکی ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آئے تو صرف اور صرف اولاد کی دنیا بنانے کے چکر میں انسان اپنے دین کو خراب مت کرے۔ تو مبخلتون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے کہا مجبلتون، اور انسان کو بزدل بنا دیتی ہے اولاد، بزدل بنا دیتی ہے۔ بزدلی کیا ہے؟ جب وقت تھا اپنے گھر میں اصلاح کرنے کی، اپنے گھر کے عورتوں کی، اپنے بچوں کی، اس وقت ہم نے اصلاح نہیں کی۔ اب بچے بڑے ہو گئے، اب ان کو کچھ کہنے سے پہلے ڈر لگتا ہے کہیں ہمارے اوپر ہاتھ نہ اٹھا دیں، پلٹ کے جواب نہ دے دیں، تو گھر میں برائیاں ہو رہی ہیں، ہلدی ہو رہی ہے، مہندی ہو رہی ہے، اور سارے بدعات انجام دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ بات سارے لوگ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، گھر کی عورتیں سنتی نہیں، آپ بزدل ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الولد مجبلتون، انسان کو بزدل بنا دیتی ہے اولاد۔ گناہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، برائیاں آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں، انجام دی جا رہی ہیں، آپ کی ہمت نہیں ہے۔
نہ بیوی کو ٹوک سکتے ہیں، نہ گھر کی عورتوں کو ٹوک سکتے ہیں، نہ بچوں کو ٹوک سکتے ہیں، اس لیے کہ جب روکنے ٹوکنے کا موقع تھا آپ نے وہ موقع گنوا دیا، آپ نے اس وقت نہیں کی، آپ پریشان رہے دولت بنانے میں، دنیا بنانے میں، آپ کو اس وقت اپنے اولاد کی فکر نہ رہی، گھر کے تربیت کی فکر نہ رہی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الولد مجہلۃ، انسان کو جاہل بنا دیتی ہے، جاہلیت بنا دیتی ہے انسان کو۔ آج ہم دنیا کمانے کے چکر میں، دنیا بنانے کے چکر میں کتنے سارے درس و دروس میں آپ آتے ہیں، کتنے سارے اصلاحی پروگرام میں ہم شرکت کر پاتے ہیں، ہم جاہل کے جاہل رہ جاتے ہیں، ہماری اولاد بھی، ہمارے گھر کی عورتیں بھی جاہل کے جاہل رہ جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے اتنے سارے مواقع آتے ہیں، دروس و اجتماعات ہوتے ہیں، اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں، نہیں آ پاتے ہیں، دکان چھوڑ نہیں سکتے، کاروبار چھوڑ نہیں سکتے، یا صبح سے شام تک کام کر رہے تھے، اب ہمت نہیں ہے کسی درس میں جا کر کے بیٹھیں، کسی پروگرام میں جا کر کے بیٹھیں، کبھی اپنی اصلاح کر لیں، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی اصلاح کر لیں۔ مجہلتون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے انسان جاہل کا جاہل رہ جاتا ہے، جاہل کا جاہل مر جاتا ہے۔ تو یہ آج ہماری بہت بڑی کمیاں ہیں۔ یہ اولاد کیا ہے؟ ہمارے لیے امانت ہے، لیکن وہ امانت داری ہم نے ادا نہیں کی، نہ ہم خود درس و دروس میں بیٹھے، نہ اپنے اصلاح کرنے کی فکر کی، نہ اولاد کو کبھی بٹھایا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو اولاد کے پاس کہاں ہے؟ ہمارے اندر دین کی اور دین اپنی اصلاح کرنے کی، اپنی کمیاں دور کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو اولاد کے لیے ہم وقت کہاں سے نکال سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الولد محزنۃ، اولاد رنج کا سبب بنتی ہے۔ جب تک چھوٹے ہیں، ان کے اوپر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، بیمار ہو، ماں باپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی بیماری سے ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ یہی اولاد جن کی کیریئر بنانے میں، جن کے مستقبل کو سیکیور کرنے میں، اور جن کا مستقبل سنوارنے کے لیے آپ نے سب کچھ کیا ہے، بڑھاپے میں آ کر کے ہمارے بڑھاپے کے لاٹھی بنیں گے، ہمارا سہارا بنیں گے، یہی اولاد جب نافرمان ہوتی ہے، آپ کے تربیت میں کمی ہونے کی وجہ سے، دین سے دور ہونے کی وجہ سے، محزنتون، یہی اولاد آپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اولاد انسان کے لیے رنج کا سبب بن جاتی ہے، فکر کا سبب بن جاتی ہے، بسترے پر نیند نہیں آتی ہے۔ اولاد کا انحراف، بچوں کے اندر موجود برائیاں، بیٹوں کے اندر موجود برائیاں، یہ ساری کی ساری دیکھ کر کے ماں باپ بے قلق میں، قلق و اضطراب میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس لیے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب موقع تھا آپ کو سنوارنے کا، آپ نے سنوارا نہیں، آپ کی فکر دوسروں کی جانب تھی، فلاں 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 ان کے جانب آپ کی توجہ تھی، گھر میں موجود، گھر کے اندر چراغ تلے آپ نے اندھیرا کیا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ بزدل ہو گئے، آپ گھر کے اندر موجود برائیوں کو دور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے چیزیں کیا ہیں؟ امانت ہیں۔ اولاد کیا ہے؟ ہمارے لیے امانت ہیں، جو ہمارے ماتحت رہ رہے ہیں ان کے اوپر ہم حاکم ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ان کے اصلاح کی، دینی اعتبار سے دینی مجاز بنانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں کمی کوتاہی اگر ہم سے ہوتی ہے، یاد رکھیے قیامت کے دن اس کی سزا ہمیں ملنے والی ہے۔ لم یجد رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو میں نہیں پائیں گے۔ تو دو باتیں میں نے ذکر کی کہ امانت کی اہمیت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تقاضوں میں دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور کئی ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں اللہ ایمان و توحید پر ہمیں رکھے۔ العالمین جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں العالمین ان کی پریشانی دور فرمائے، جو دین سے دور ہیں العالمین دین کی محبت ان کے دل میں پیدا فرمائے۔ العالمین جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔